نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز ناظرین، آج میں آپ لوگوں کے سامنے خواب کے آداب بتاؤں گا۔ خواب کے سلسلے میں مختصر بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو خواب آتے ہیں اور اس میں خواب کی کئی قسم ہیں، جیسے اللہ کی طرف سے اچھا خواب ہوتا ہے، نیکی والا خیر والا خواب ہوتا ہے، اور ایک خواب ہوتا ہے جو خیالی، جیسے آدمی دن میں بیٹھا، دیکھا، سنا تو وہی چیزیں اس کو خواب میں آ جاتی ہے، اور ایک خواب ہوتا ہے شیطان کی طرف سے برا خواب۔ تو ایسے کچھ خواب کے قسمیں ہیں۔ اگر ہم کو خواب کے آداب معلوم نہیں ہوں گے تو ہم کو جو ہے اس سلسلے میں نقصان ہو سکتا ہے، یعنی کہ خواب پڑھا پھر اس کو کسی کے بھی سامنے بیان کر دے رہے تو وہ غلط تعبیر بتائیں گے، پھر اس کا غلط اثرات پڑیں گے، تب بہت سارا نقصان ہو سکتا ہے۔ اچھا خواب پڑا ہے تو ہم کو کون سا بھی خواب گرا ہے تو جلدی نہ کریں۔ ہم خود کچھ چیزیں ہیں جو اپنے طور پر لینا ہے فیصلے کے طور پر کہ اگر برا خواب گرا تو اللہ سے پناہ مانگے اس بات سے کہ اللہ اس خواب میں جو بھی برائی آئی ہے اس کو ختم فرما، اور اگر کسی کو اچھا خواب آیا ہے تو وہ یہ اللہ سے مانگے کہ اللہ اس خواب میں جو بھی خیر ہے اس خیر کو مجھے عطا فرما۔ دیکھیے اس سلسلے میں کچھ آداب ہے، میں آپ لوگوں کو حدیث کی روشنی میں پیش کروں گا۔ خوابوں کے متعلق عام آداب نمبر 1 میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، بغور سماعت فرمائیں۔ نمبر 1، جھوٹا خواب بیان نہ کرنا۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ آج کل لوگ خواب آیا نہیں کچھ نہیں، پبلک کے سامنے بیان کر دے رہے، مجھے ایسا خواب آیا، مجھے خلیفہ بنایا گیا ہے۔ ابھی 1-2-4 دن پہلے دلی میں عبدالرشید نامی ایک فتنہ اٹھا، وہ یہ کہنے لگا کہ مجھے نبی خواب میں آئے اور مجھے خلیفۃ المسلمین بنا دیے۔ تو ایسا جو بھی خواب آ گیا بیان کر دیے پبلک کے سامنے۔ حالانکہ خواب کے سلسلے میں یہ بات ہے کہ خواب ظنی ہوتا ہے اور ظنی یقین کا فائدہ نہیں دیتا، اور شریعت میں اس کو احکامات پر لاگو نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ چیز ہے۔ دیکھیے جھوٹا خواب ہرگز بیان نہ کرے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایسا خواب بیان کرے جو اس نے نہیں دیکھا تو اسے اس بات کا مکلف بنایا جائے گا کہ جو کے 2 دانوں کے درمیان گروہ لگائے، اور وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکے گا۔ دیکھیے اس کو کیسی بڑی خطرناک سزا دی جا رہی ہے کہ کل قیامت میں اس کو 2 جو کے دانے دیے جائیں گے، اس میں گروہ لگانے کے لیے کہا جائے گا، وہ نہیں لگائے گا۔ تو پھر ہم کو ایسا کام ہرگز نہیں کرنا، جھوٹا خواب بیان کریے۔ نمبر 2، عالم یا خیرخواہ کے علاوہ کسی کے سامنے خواب بیان نہ کرنا۔ اب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں خواب گرتے کسی کے سامنے بھی سنا دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جو خیرخواہ ہے، نیک لوگ ہیں، عالم ہیں، ایسے لوگوں کے سامنے خواب بیان کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب کسی عالم یا خیرخواہ کے علاوہ دوسرے کے سامنے بیان نہ کرے۔ یہ نبی کی بات ہے، بالکل صاف بات ہے، اس لیے ہم کو علماء کے سامنے اپنے خوابوں کو پیش کرے۔ نمبر 3، خواب کی تعبیر میں جلدی نہ کرنا۔ خواب گرا فوراً بے چین ہو گئے کہ اب کیا کرنا، ہم کس کو خواب بتانا، کس کو کیا کرنا، کس سے پوچھنا، ان کے سامنے رکھ رہے، ان کے سامنے رکھ رہے، ایسا جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیے اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب گویا پرند کی ٹانگ پر لٹکا ہوا ہے، معبر اول نے اس کی جو بھی تعبیر دی وہ بعجلت وقوع پذیر ہو جاتی ہے، پرند کی ٹانگ میں ثبات و قرار نہیں ہوتا۔ جو بھی خواب کی تعبیر بتا دیں گے وہ وقوع ہو جائے گا، وہ واقع ہو جائے گا۔ اس لیے ہم کو کچھ اس پر وقفہ دے کر کے، اس پر تھوڑا سوچ کر کے ہم دوسروں سے خیرخواہوں کے سامنے رکھ کر اس کی تعبیر معلوم کرنی چاہیے۔ نمبر 4، تعبیر دینے والے کا تعبیر دینے سے پہلے دعا پڑھنا۔ جو بھی تعبیر دے رہے ہیں
جو بھی خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں ان کو چاہیے کہ جو نبی نے دعا بتائی ہے اس دعا کو پڑھ لے. پہلے دعا یہ ہے، دیکھیے، خیر تلقاہ وشر توقاہ وخیر لنا وشر لأعدائنا والحمد للہ رب العالمین. یہ دعا ہے. خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے اس دعا کو پڑھ لینی چاہیے. دیکھیے نوٹ، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھا. اب بہت سارے لوگ یہ چیز بتاتے ہیں کہ نبی کی زیارت ہوئی، الحمدللہ نبی کی زیارت ہوئی، سبحان اللہ. تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں کسی نے دیکھا ہے نبی کو، خود نبی کہہ رہے ہیں کہ حقیقت میں اس نے مجھے ہی دیکھا ہے خواب میں. اس سلسلے میں نبی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص مجھے خواب میں دیکھا اس نے واقعتاً مجھے ہی دیکھا. سبحان اللہ، کتنی بڑی سعادت مندی کی بات ہے، کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اس چیز کو جس کو نبی کی زیارت ہو گئی بہت بڑی دولت حاصل ہو گئی. دیکھیے ایک اور ادب ہے کہ خواب خیرخواہوں کو بتانے کے سلسلے میں صحابہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھا کرتے تھے اس بات پر کہ تم میں سے کسی کو کچھ خواب گرا ہے کیا؟ اللہ اکبر. دیکھیے اس سلسلے میں ابن زمل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز پڑھ چکے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے اور آپ کو خواب بہت پسند تھے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ ابن زمل فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی میں نے دیکھا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی، خیر تلقاہ وشر توقاہ وخیر لنا وشر لأعدائنا والحمد للہ رب العالمین. پھر فرمایا اپنا خواب بیان کرو. سبحان اللہ. تو یہ چیز ہے، خواب اگر ہم کو آیا ہے تو نیک لوگوں کے سامنے ہم پیش کر کے معلوم کرنی چاہیے. اگر یہ آداب ہم کو معلوم نہیں ہوں گے تو پھر لوگ جو ہے حیران ہو جاتے، پریشان ہو جاتے، مجھے ایسا خواب آیا، فلاں خواب آیا، فلاں خواب آیا. جو بھی خواب آیا یا تو ان کے سامنے اچھائی نظر آئیں گی یا تو ان کے سامنے برائی نظر آئیں گی. تو برا نظر آنے پر اللہ سے اس میں جو خرابی اس سے اللہ سے مدد مانگے، اور جو اچھا خواب آیا ہے اس سے اللہ سے طلب کرے کہ اللہ جو خیر اس میں ہے اس میں نصیب فرمائے. کچھ یہ جو آداب ہے ہر مسلمان کو جاننا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.